إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دنیا اور آخرت آپس میں دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا ہی کو اپنا لے، دنیا حاصل کرنے کی فکر میں شب و روز گزار دے تو آخرت چھوٹ جائے گی. اور اگر کوئی شخص دنیا میں رہ کر آخرت کو سنوارنے میں لگا رہے، دنیا کی بے چینیوں، دنیا کی پریشانیاں، ان ساری چیزوں کا سامنا آسانی سے کر لے ایمان کی بنیاد پر آخرت کو سامنے رکھ کر کے، تو دنیا چھوڑ جائے گی اور آخرت ملے گی انشاءاللہ. اور دنیا تو اور کسی کو چھوڑنا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو دنیا کے بارے میں آگاہ کیا، دنیا کی کم مائگی کے بارے میں آگاہ کیا، دنیا کی بے بضاعتی اور دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں آگاہ فرمایا. اور آخرت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں، خصوصاً ایک مسلمان جب اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو ایک مسلمان کی زندگی میں آخرت کی عظمت کتنی زیادہ ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ کو دنیا پسند ہے یا پھر آخرت پسند ہے. عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا، واضح کیا جب اختیار ملا رب کی جانب سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا پسند ہے کہ آخرت کو پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند کیا. حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ فبكى ابو بکر قال فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا فقال لا تبكي يا أبا بكر إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر إلا قوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رواه البخاري في كتاب الصلاة. بخاری شریف کی حدیث ہے اور اب یہ حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیا. دوران خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین دنیا و بین ما عنده کہ لوگوں ایک بندہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے یا تو وہ دنیا کو اختیار کرے یا تو وہ آخرت کو اختیار کرے.
فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، دنیا کو نہیں چنا بلکہ آخرت کو چن لیا، آخرت کو اختیار کیا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ فقلت فی نفسی ما یبکی ھذا الشیخ، میں نے اپنے دل ہی میں کہا، میں نے دل میں کہا کہ یہ بزرگ، یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے، جبکہ اس میں تو ایک عام آدمی کی بات ہے، ایک بندے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، ایک بندے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ بندہ یا تو دنیا کو چنے یا تو آخرت کو چنے، اس بندے نے آخرت کو چنا۔ راوی حدیث کہتے ہیں مجھے بعد میں پتا چلا کہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، بندے سے مراد خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وکان ابو بکر اعلمنا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھانپ لینے والے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبکی یا ابا بکر، اے میرے ساتھی رو مت، کیوں؟ ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالی ابو بکر، جب بھی دنیا میں نام لیا جائے گا، جب بھی دنیا میں ذکر کیا جائے گا، یاد کیا جائے گا، تو یہی یاد کیا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے میں سب سے زیادہ جس نے مال خرچ کیا اس کا نام ابو بکر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مشکل وقت میں بھی سب سے زیادہ جس نے نبھایا اس کا نام ابو بکر ہے۔ آگے فرماتا ہے کہ ابو بکر لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر، کہ اگر اپنی امت میں سے میں کسی کو جانی دوست بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ ولیکن اخوۃ الاسلام و مودۃ، لیکن ابو بکر کے لیے اسلام کی بھائی چارگی اور اسلام کا ساتھی کافی ہے۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقین باب فی المسجد الا سد الا باب ابی بکر، کہ لوگوں مسجد میں سے جن صحابہ کا جن ساتھیوں کا دروازہ کھلتا ہے سارے دروازے بند کر دیے جائے سوائے ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں۔ حدیث میں کہنے کی جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ملا کہ دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں کہ آخرت پسند ہے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مجھے آخرت پسند ہے دنیا کے مقابلے میں۔ تو دنیا کے مقابلے میں ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، جب بھی دنیا اور آخرت کا معاملہ سامنے آئے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو کبھی بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ جب بھی معاملہ ہوگا آخرت کمانے کا، جب بھی معاملہ ہوگا دنیا کمانے کا، وہاں پر آخرت کی کمائی کو ترجیح دینی چاہیے۔ دنیا کی کمائی اگرچہ کہ چند لمحوں کے لیے نقصان ہمیں دیکھنے میں لگے گا کہ یہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں دنیا کا گھاٹا ہو رہا ہے، لیکن نہیں، حقیقت میں وہ شخص دنیا کا گھاٹا نہیں، دنیا کے گھاٹے کا شکار نہیں ہو رہا ہے بلکہ آخرت کے فائدوں کا حقدار ہو رہا ہے۔ دنیا میں نفع اور نقصان یہ تو ایک زندگی کا ایک سیوا ہے، اور یہ رہتی زندگی تک کے لیے جو بھی دنیا کے اندر آتا ہے کبھی نفع اور کبھی نقصانوں سے اسے اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو سمجھایا ہے اور آخرت کی عظمت کو بیان کیا ہے، چند حدیث سے اسے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالم او متعلم، رواه الترمذي في ابواب الزهد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنيا ملعونۃ ملعون ما فيها، دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں لعنت زدہ ہیں، کوئی بھی چیز استعمال کے قابل نہیں ہے،
سوائے تین چیزوں کے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ناقابل استعمال ہے، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دینے کے لائق ہے، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں لینے کے لائق نہیں ہے، حاصل کرنے کے لائق نہیں ہے، قابل لعنت ہے، قابل ملامت ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ یعنی دنیا میں رہ کر کے تین چیزوں پر ایک مسلمان کو سب سے زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ ذکر اللہ وما مالا، ایک آدمی دنیا میں جی رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کرنے میں جو وقت لگا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کرنے میں جو وقت لگا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں جو وقت لگا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے میں جو وقت لگا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے میں جو وقت لگا رہا ہے، دنیا میں رہ کر کے جتنا وقت لگا رہا ہے یہ وقت برا نہیں ہے، یہ وقت ملعون نہیں ہے۔ او عالم او متعلم، یا پھر علم حاصل کرنے، یا تو عالم یا تو آدمی عالم ہو دوسروں کو دین بتانے میں لگا رہا ہو، او متعلم یا تو آدمی شاگرد ہو دین سیکھنے میں اپنا وقت لگا رہا ہے۔ تین چیزوں کے علاوہ یا تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں زندگی گزارے، علم حاصل کرنے میں زندگی گزارے، متعلم بن کر کے زندگی گزارے، یا پھر عالم بن کر کے زندگی گزارے۔ تین چیزوں کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں قابل ملامت ہیں، قابل لعنت ہیں۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ اور ایک حدیث وعن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر دنیا کی مثال یا پھر دنیا کی عظمت، دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک مچھر ایک آدمی کے لیے جو نقصان دہ ہے، وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائدے مند چیز سے مثال نہیں دے رہے دنیا کی، ایک ایسی مخلوق سے مثال دے رہے ہیں جو مخلوق انسانوں کے لیے خود نقصان پہنچاتی ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، مچھر کے برابر نہیں، مچھر کے پر کے برابر دنیا کی حیثیت ہوتی آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی قیمت ہوتی آخرت کے مقابلے میں۔ ما سقا کافر منها شربۃ ماء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کافر کو، کسی بھی نافرمان کو دنیا کے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا۔ یہ اس دنیا کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جن کی حیثیت، جن کی وقت آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اس دنیا کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، خاندان خاندان سے لڑ رہا ہے، اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آدمی آخرت کو، اس آخرت کو تباہ کر رہا ہے، اس آخرت کو برباد کر رہا ہے جو آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کے پیچھے جو دنیا آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آدمی ایسا جی رہا ہے لگتا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا انداز جینے کا ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ماننے کا دعویٰ کرنے والا ہے، لیکن جی اس انداز سے رہا ہے گویا کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے، اس انداز سے زندگی گزار رہا ہے گویا کہ اسے دنیا ہی میں رہنا ہے۔ اسے آج یہاں میں کسی کو ستا رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کل قیامت کے روز اسے حساب و کتاب نہیں دینا ہے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے کل قیامت کے روز حساب و کتاب نہیں دینا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز طریقے سے پیش آ رہا ہے، ناجائز چیزوں پر قبضہ کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے اور اس انداز سے قبضہ کرتا ہے لگتا ہے کہ اسے وہاں پر حساب و کتاب دینا ہی نہیں ہے۔ اس دنیا کے خاطر آدمی سے لالا ہے، انسانیت ختم ہو چکی ہے، اور اس دنیا کے پیچھے ہم مسلمان اس قدر پڑے ہوئے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ڈنکا اپنے سینے پر بجانے والے،
مسجد کے اندر قرآن و حدیث کا بول بالا کے لیے بات پر کسی حد تک لے جانے والے جب مسجد کے بعد اس کی عملی زندگی میں دیکھی جاتی ہے خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں. اس شخص کے اندر عملی خرابی ہے. گھر کے اندر بیٹیاں ہیں, گھر کے اندر جو خواتین ہیں اس کے اندر عملی خرابیاں ہیں. بزنس مین ہے, بزنس کے اندر عملی خرابی ہے. تجارت کے اندر عملی خرابی ہے. سوسائٹی کے اندر عملی خرابی کا شکار ہے. جتنی محنت بندہ ایک عام جگہ میں کرتا ہے اگر اپنے نفس اور اپنے جو ارد گرد رہنے والے ہیں اس کی جگہ پر کرے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھے, آخرت نظر آئے گی. اور آخرت کا خوف جب دل میں ہوگا آدمی خود سدھرے گا, گھر والوں کو سدھارنے کی کوشش کرے گا اور ہر چیز کا استعمال شریعت کے مطابق کرے گا. لو کانت دنیا تعدل عند اللہ, بڑی عجیب بات ہے. ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کیا ہے ایک بے فائدہ مخلوق سے مثال دے رہے. اور ایک مثال حدیث وعن المستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال كنتم مع الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الصخرة الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون من هذه من هوانها حين ألقوها على أهلها فقالوا يا رسول الله القوها من هوانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا اهون على هذا على اهلها رواه الترمذي في ابواب الزهد. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ فرماتے ہیں کہ میں اس جماعت کے ساتھ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے. چل رہے ہیں, راستے پر چل رہے ہیں, ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا اترون هذه من هوانها حين القوا, میرے صحابہ یہ جو بکری کا بچہ یہاں پر مرا ہوا پڑا ہے اس کے مالک کے نزدیک کتنا حقیر ہوگا یہ بکری کے بچہ. تب اس کے مالک نے اس بکری کے بچے کو گھر سے باہر لا کر کے پھینک دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسا ہی ہے. جب بکری کا بچہ مر گیا ہے تو مالک کو اس بچے کی ضرورت ہی کیا ہے. مالک کی نظر میں مردہ بکری کا بچہ کوئی حیثیت نہیں ہے, بے فائدہ ہے, اسی لیے پھینک دیا گیا. جب صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا اہون علی ھذا, الدنیا اہون من ھذا علی اہلھا, کہ بکری مردہ بکری کے بچے کے مالک کے نزدیک یہ مردہ بکری کا بچہ جتنا حقیر ہے, جتنا بے فائدہ ہے, اس سے کہیں زیادہ حقیر اللہ کی نظر میں آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے. یعنی مردہ بکری کے بچے کی تو اہمیت ہو سکتی ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہو سکتی ہے. اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دنیا کی حقیقت کو سمجھایا ہے. اگر ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے قرآن اور حدیث کو ماننے والا اس چیز کو نہیں سمجھے گا تو پھر کون سمجھے گا. ایک موقع پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ مثال سے دنیا کی حیثیت کو سمجھائی تھی. حدیث وعن مستورد اخا بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. رواه الترمذي في أبواب الزهد. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم, آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال کیا ہے. یہ ہے کہ آدمی سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبوتا ہے, ڈبونے کے بعد اپنی انگلی کو سمندر کے پانی سے اوپر اٹھا لیتا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے انگلی ڈبو کر کے اٹھانے کی وجہ سے سمندر میں کتنا پانی کم ہوا ہے.
حقیقت میں سمندر میں کچھ بھی پانی کم نہیں ہوا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی مثال دنیا کی آخرت کے مقابلے میں ہے کہ جس طرح سے آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دیتا ہے اور اٹھا لیتا ہے تو سمندر کو کوئی پرواہ نہیں, سمندر کو کوئی اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ میرا پانی کتنا کم ہوا ہے, اس سے کوئی سمندر کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے. اسی طرح سے آخرت کے مقابلے میں دنیا میں آدمی جو کچھ بھی کر لے, آخرت کے مقابلے میں اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے. دنیا سامنے رکھ کر کے آخرت کو بھلا دینا یہ بہت ساری خرابیاں لاتی ہیں. یہ سوچ, یہ فکر, یہ بے عملی بہت ساری خرابیاں لاتی ہے. حدیث وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ فقال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في صدوركم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواه ابو داؤد في کتاب الملاہم. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکل الى قصعتها کہ لوگوں مسلمانوں پر امت محمدیہ پر ایک ایسا زمانہ آئے گا, ایک ایسا برا دور آئے گا کہ باطل قومیں اس طرح سے مسلم قوموں پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح سے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. سوال ومن قلة نحن يومئذ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی, کیا ہم کم ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل, لیکن حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی, حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. ایمان نہیں ہوگا, اسلام صرف نام کا ہوگا, عملی خرابیاں ہوگی. دنیا کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے ایک مسلمان کا ایمان کمزور ہو چکا ہوگا, رب کو راضی کرنا بھول چکا ہوگا, دنیا والوں کو راضی کرنے کی فکر لگی ہوگی, دنیا کو کمانے کی فکر لگی ہوگی, موت کو بھلا دیا ہوگا, قبر کی تنہائیوں کو بھلا دیا ہوگا, موت کے بعد کے کٹھن مراحل کو بھلا دیا ہوگا. یہ مطلب ہے وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ. وہ وقت ایسا برا وقت ہوگا امت محمدیہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر سے باطل قوتیں مسلمانوں سے نہیں ڈریں گے, اس کا خوف نکال لیں گے. وہ زمانہ تھا تعداد کم ہوا کرتی تھی لیکن مسلمانوں کا نام سن کر کے جنگ جیت جایا کرتے تھے, ان کے اندر کپکپی تاری ہو جایا کرتی تھی. قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جب کوئی معاملہ ہوتا تھا, جب پتہ چلتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے, ان کی فوج آ رہی ہے, ایوان کا ہم جایا کرتے تھے, وہ معاملہ ہوا کرتا تھا. تعداد زیادہ ہوگی لیکن غیروں کے دل میں مسلمانوں کا خوف نہیں ہوگا, ان کا دبدبا نہیں ہوگا. دوسری بیماری وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِكُمْ الْوَهْنَ, اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دل میں وہن ڈال دے گا. سوال وہن کیا چیز ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, مسلمان دنیا سے محبت کرے گا, مرنا پسند نہیں کرے گا. آ جائے کہ نہیں؟ دنیا کی محبت, آدمی موت کو سوچتا بھی نہیں ہے, سوچنا بھی نہیں چاہتا ہے. دنیا کی محبت میں آدمی کسی حد تک چلا جاتا ہے, دنیا کی محبت میں آدمی آخرت کو بھلا دیتا ہے, آخرت کے معاملے میں انہیں کوئی فکر نہیں رہتی ہے. آج مسلمان پریشان ہے, آج مسلمانوں کی کوئی وقت نہیں ہے. آج کا جو موجودہ ہندوستان ہے, موب لنچنگ کا جو معاملہ ہے, کسی مسلم نوجوان کو پکڑ کر کے مار دینے کا جو معاملہ ہے, زوروں پر پکڑا ہوا ہے. کوئی بھی غیر مسلم, کوئی بھی جماعت, کوئی بھی ان کی ٹولی ہوتی ہے, کہیں بھی کسی مسلمان کو اکیلا مل گیا, پکڑ کر کے اس کو مار دینا, سوشل میڈیا پر چھوڑ دینا. یہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. مسلمانوں نے دنیا سے محبت کرنی شروع کر دی اور موت سے نفرت کرنا شروع کر دیا ہے. قریب میں ہندوستان کے اندر جو موب لنچنگ کا معاملہ آیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم حکومت کے سامنے دھرنا دیتے ہیں,
حکومت کو جگانے کے لیے ہم احتجاج کرتے ہیں، روڈ پر اتر آتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن مسلمانوں حکومت کے سامنے دھرنا دینے سے پہلے رب کے سامنے دھرنا دینے کی ضرورت ہے، رب سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارے اندر اسلام نہیں ہے، ہمارے گھر میں اسلام نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں لیکن زبانی ہمارا ایمان کا دعویٰ ہے، ہمارا معاشرہ ایمان سے خالی ہے۔ موب لنچنگ کا معاملہ آئے گا اگر ہم سدھرے نہیں، اگر ہم صبرے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کے لیے مار ہے، پکڑ ہے کہ سدھر جائے، ورنہ یہ ہندوستان ہے، ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق جینے کی آزادی ہے، ہر مذہب والوں کو مذہب پھیلانے کی آزادی ہے، مذہب چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہونے کی آزادی ہے۔ موب لنچنگ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو کھو دیا ہے، آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش کر دیا ہے، اور موب لنچنگ سے چھٹکارا کے لیے ہم نے رب کے بجائے حکومت کو چھٹکارا دلانے والا سمجھ لیا ہے۔ رب کو سمجھے، مشکل کو رب کو سمجھے، حاجت روا رب کو سمجھے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گڑ گڑائے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی محبت کو دل سے لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبب پیدا کرنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبب پیدا کرے گا، آسانیاں آئیں گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر ہم نے دنیا سے محبت ہی میں زندگی گزاری، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں زندگی نہیں گزارا، مسجد سے دور ہو کر کے زندگی گزارا، جو آگ کل وہاں لگی ہے وہ آگ آج آپ کے گھر میں بھی لگ سکتی ہے، وہ آگ پھیل سکتی ہے، جو آگ کل کسی اور اسٹیٹ میں لگی ہے آج آپ کے ضلع میں وہ آگ لگ سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالیں اور اللہ رب العالمین کی محبت کو سجائیں۔ اور ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے اگر یہ نہیں کریں گے تو خواب دیکھتے رہیں کہ یہ کام کون کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کیا ہے اس کو مزید سمجھانے کی کوشش کی، اور عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کیا بھی، بتلایا بھی۔ حدیث وعن ابن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وعن ابن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها على حرث المرء على الشرف على حرث المرء على المرء من حرث المال والشرف لدينه رواه الترمذي في ابواب الزهد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، دو بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دے۔ ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جا کر کے اتنا فساد نہیں مچاتے ہیں، اس قدر ادھم کا معاملہ نہیں کرتے ہیں جتنا فساد کون مچاتے ہیں؟ من حرص المال والشرف لدینی، آدمی مال کی لالچ میں آ کر کے مال کے پیچھے جب پڑتا ہے تو مال کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے دین کو جتنا نقصان پہنچتا ہے اتنا بھیڑیا بکری کی ریوڑ میں جا کر کے نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ جاہو منصب اور عہدے کی لالچ میں جا کر کے عہدے کی لالچ میں گھس کر کے آدمی کے دین میں جتنا نقصان پہنچتا ہے اتنا کسی بھوکا بھیڑیا بکری کی ریوڑ میں جا کر کے نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ کس قدر اہم معاملہ ہے۔ مال کے پیچھے آدمی بھاگ رہا ہے، دنیا سے محبت کر رہا ہے، آخرت کو بولا ہوا ہے۔ جاہو منصب کے پیچھے عہدے کے پیچھے آدمی بھاگ رہا ہے، دنیا سامنے ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ اس سے دل کو بہت نقصان پہنچتا ہے، آدمی کا خوف اندر سے نکل جاتا ہے، ڈر اندر سے نکل جاتا ہے، میدان محشر کا خوف اندر سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ جب دنیا کے صنم دل میں بسنے لگے تو آخرت کے خوف کے لیے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دنیا میں رکھ کر کے دنیا والوں کو دنیا میں جیتے ہوئے آخرت کو سنوارنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ ثلاثا تباع من خبز البر حتى فارق الدنیا، رواہ ترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دنیا سے کیا تھا بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ رہے، 63 سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ،
حتی فارق دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو جب تک دنیا میں رہے 3 دن تک جو کی روٹی لگاتار نصیب نہیں ہوئی، 3 دن تک گندم کی روٹی لگاتار نصیب نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ آج ہے تو کل نہیں ہے، کل ہے تو پرسوں نہیں ہے، یہ معاملہ ہے. اسی لیے حدیث کہتی ہے کہ مال کی محبت بہت زیادہ دین میں نقصان پہنچاتی ہے. عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے 3 دن تک جو کی روٹی پیٹ بھر کر کے نہیں کھایا، 3 دن تک گندم کی روٹی پیٹ بھر کر کے نہیں کھایا. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے بھی مال جمع کرے، ابھی وقت باقی ہے. اپنے اولاد کے لیے بھی مال جمع کرے گا اور وقت باقی ہے. اپنے نواسوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے، اپنے ناتی پوتوں کے لیے بعد میں وہ مال جمع کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہاں پر یہ عمل ہے. ایک صحابی کہتے ہیں اور واقعہ بتاتے ہیں. حدیث وعن سماک بن حرب قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یقول الستم فی طعام و شراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدخل ما يملأ به بطنا. رواه الترمذي في ابواب الزهد. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت سماک بن حرب ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. وہ فرما رہے تھے الستم فی طعام و شراب ما شئتم، کہ لوگوں آج تم جو چاہتے ہو کھا لیتے ہو، آج تم جو چاہتے ہو پی لیتے ہو. میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھا. زندگی گزارنے کا معاملہ کیا تھا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ لقد رأيت نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم وما يجد به من الدخل ما يملأ به بطنا. میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھوک کے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے بل جھک کر کے چلتے تھے اور پیٹ بھرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی کھجور نہیں ردی کھجور کو تلاشتے تھے، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ردی کھجور نصیب نہیں ہوا کرتی تھی. یہ معاملہ ہے. دنیا کی حقیقت عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لہذا جب بھی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے بگڑنے کا معاملہ پیش آنے لگے دنیا کو آپ چھوڑ دیں. دنیا کو چھوڑنا ہی ہے، نہ چھوڑنا چاہیں گے پھر بھی آخرت نہیں چھوڑنی چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام کا بھی یہ معاملہ تھا. ان کی ایمانی زندگی کو آپ دیکھیے. صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، سب سے اہم جو چیلنج تھا ان کے سامنے دنیا. تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے. صحابہ کرام کے سامنے جب مکے کے اندر اسلام قبول کر رہے ہیں سب سے بڑا جو چیلنج تھا ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. دنیا. حدیث وعن عبد الله بن وعن خالد بن حرب قال سمعت غزوة بن عتبان لقد رأيتني سابيا 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طعامنا إلا ورق الهبلة حتى قرحت أصداقنا. رواه مسلم في کتاب الزهد. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے حضرت خالد بن حرب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا. وہ فرماتے ہیں کہ لقد رأيتني سابيا 7 مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ لوگوں اسلام قبول کرنے والوں میں مکہ میں 7واں شخص تھا، میں 7واں آدمی تھا. میرا معاملہ کیا تھا؟ ما طعامنا الا ورق الهبلة. ہمارا کھانا کیا تھا؟ درخت کے پتے ہم کھایا کرتے تھے. ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جب بھی صحابہ کرام نے دنیا کو چھوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا. سب سے پہلے سامنے جو آئی وہ دنیا آئی. یہ مال ہے، یہ اولاد ہے، یہ مدینہ، یہ مکہ ہے، یہ تجارت کے سامان ہے، سب کو چھوڑ دیا. کیا کہتے ہیں؟ ما طعامنا الا ورق الهبلة. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم نے طریقہ اپنایا ہمارا کھانا درخت کے پتے ہوا کرتے تھے. حتی قرحت اصداقنا، یہاں تک کہ کھاتے کھاتے ہمارے گلے چھل گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مواقع پر
ایک انسان کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بتلایا ہے اور دنیا میں جینے کا طریقہ بتلایا کہ ایک مسلمان کا مطمع نظر دنیا نہیں بلکہ دنیا میں نہ کر کے آخرت ہونی چاہیے. جب بھی دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو دنیا کو چھوڑ کر کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس چیز کو واضح فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17 میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ بیٹا باپ کا کام آئے گا. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان تمہیں اللہ کے مقابلے میں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. قدم قدم پر قرآن کی آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر نظر دوڑائیں گے، یہی مطلب اور یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جو قرآن و حدیث والا ہے اسے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو نہیں ترجیح دینی چاہیے. اسے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ہی ترجیح دینی چاہیے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو کبھی بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے. آج ہمارے مابین اختلاف ہے، آج ہم انتشار کے شکار ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دین نہیں دنیا زیادہ، ہمارے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے. آج ہم ایک دوسرے سے بغض کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، کینہ ہمارے اندر ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر آخرت نہیں دنیا ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے جس طرح سے قرآن و حدیث کے مطابق مسجد میں بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد کے باہر بھی قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. ورنہ یاد رکھیے گا مسجد کے اندر تو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں اور مسجد کے باہر ہم آزاد رہیں. یہ آزادی مسجد کے باہر والی آزادی والی زندگی اور بے عملی والی زندگی، یہ بے عملی والی زندگی مسجد کے اندر کے عمل کو کھا جائے گی، مسجد کے اندر کیے جانے والے اعمال کو قیامت کے روز برباد کر دے گی. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرما. اور جب بھی دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو تو دنیا کو چھوڑ کر کے دین کو اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے لینے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرما. اور وہ دیگارہ ہمیں دنیا میں جب تک تو زندہ رکھ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندہ رکھ. اور وہ دیگارہ تو ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق مسجد میں آ کر کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مسجد کے باہر بھی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق تیرا ڈر اور خوف دل میں لیے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کو توفیق عطا فرما. اور وہ دیگارہ قرآن و حدیث کے مطابق تو ہماری زبان کی حفاظت فرما، قرآن و حدیث کے مطابق تو ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں کی حفاظت فرما، قرآن و حدیث کے مطابق تو ہمارے اعضاء و جوارح کی حفاظت فرما. اور وہ دیگارہ ہمیں قرآن و حدیث کے لیے ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے مسجد کے اندر بھی ہم سب کو ایک رہنے کو توفیق عطا فرما، اور مسجد کے باہر بھی ہم سب کو ایک اور نیک بن کر کے رہنے کو توفیق عطا فرما. ہمارے اندر جو خامیاں ہیں جو کمیاں ہیں پروردگارا قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں اپنے خامیوں کو دور کر کے زندگی گزارنے کو توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے کمیوں کو دور کرنے کو توفیق عطا فرما. پروردگارا ہم میں سے جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما. ہمارے ایک جماعتی برادر جن کا نام ارشاد صاحب ہے ان کی طبیعت ناساز ہے، دعا کی درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار اسی طرح سے ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں جو بھی کسی طرح کی پریشانی کے شکار ہیں پروردگار تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرض ادا کر دے. اسی طرح سے مزید قرآن و حدیث کی مزید باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو صبح 8 بجے درس قرآن میں شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.